بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد بالسند المتصل قال المصنف رحمہ اللہ تعالی کتاب الایمان۔ امام رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے وحی کو لا کر یہ ثابت فرمایا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جن پر وحی نازل ہوئی آپ کی نبوت ثابت ہے، اور جب نبوت ثابت ہے تو آپ کی نبوت پر آپ کی باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس لیے اب کتاب الایمان شروع فرمایا۔ کتاب کتیبہ کی جمع ہے۔ کتیبہ کا معنی لشکر، اور لشکر میں افراد جمع ہوتے ہیں، اور کتاب میں الفاظ جمع ہوتے ہیں، اس لیے اس کو کتاب کہا گیا۔ اگر مختلف مسائل کو جمع کیا جائے تو اس کو کتاب کہا جاتا ہے، اور ایک ہی طرح کے مسائل کو جمع کیا جائے تو وہاں باب آتا ہے۔ ایک ہی طرح کے مسائل ہو تو باب ہے، اور مختلف مسائل ہو تو کتاب ہے۔ کتاب الایمان، اس کو مرفوع بھی پڑھ سکتے ہیں، اور مبتدا محذوف ماننا پڑے گا، ھذا کتاب الایمان۔ اور اگر کتاب الایمان پڑھو منصوب، تو اس صورت میں یہ مفعول بنے گا محذوف فعل کا، اور وہ محذوف ہے اقرا کتاب الایمان۔ کتاب الایمان کو پڑھو۔ ایمان عظیم المرتبت عبادت ہے۔ قرآن کریم میں رب کریم نے ایمان کو عبادت سے تعبیر فرمایا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو عبادت کرو۔ یہاں سارے لوگوں کو خطاب ہے، مسلم غیر مسلم سبھی کو کہا جا رہا ہے۔ تو غیر مسلم کون سی عبادت کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہاں ایمان مراد ہے۔ ایمان ایسی عبادت ہے جس میں انقطاع نہیں ہے۔ انقطاع کا معنی بیچ میں ایک لمحے کے لیے بھی ایمان کو چھوڑنا نہیں ہے۔ ایمان عظیم المرتبت دولت ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آپ آگے چل کر پڑھو گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ۔ معاذ، اللہ کا حق بندے پر کیا ہے اور بندے کا حق اللہ پر کیا ہے؟ معاذ کہتے ہیں اللہ و رسول عالم، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حق اللہ علی العباد ان یوحد اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا۔ اللہ کی توحید کو اختیار کرے اور اس کے ساتھ شریک نہ کرے۔ پھر بندے کا حق اللہ پر یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ وحرم اللہ علیہ النار، اور اللہ جہنم کو حرام کر دیں گے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ایمان عظیم المرتبت صفت ہے۔ ایمان کا لغوی معنی ہوتا ہے تصدیق کرنا۔ آمن یؤمن، ایمان کا معنی تصدیق کرنا۔ آمنتہ، میں نے اس کی تصدیق کی۔ ایمان بصلہ بابی استعمال ہوتا ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ، دیکھو با آیا، رسول ایمان لایا اس کتاب پر جو ان پر اتاری گئی، بما انزل الیہ، تو ایمان بصلہ بابی استعمال ہوتا ہے۔ اور ایمان بصلہ لام بھی استعمال ہوتا ہے۔ وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین۔ وما انت بمؤمن لنا، آپ ہماری کیسے تصدیق کریں گے؟ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام سے کہہ رہے، اگرچہ ہم سچے ہو۔ یہاں بصلہ لام آیا۔ بصلہ اعلیٰ بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کی ایک ہی مثال ہے۔ بخاری شریف جلد ثانی فضائل القرآن میں ایک روایت پڑھو گے،
اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کو جو معجزات دیے، ما آمن علیہ البشر، دیکھو ما آمن علیہ البشر، ما آمن کے بعد علی آیا، جس پر انسان ایمان رکھتا ہے۔ وَأُوتِیتُ وَحْیًا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھ کو وحی دی، یعنی مجھے ایک ایسا معجزہ اللہ تعالیٰ نے دیا جو قیامت تک رہنے والا ہے۔ مجھے صرف آپ کو یہ بتانا ہے کہ اس روایت میں بصلہ اعلیٰ ابو ہریرہ فرماتے ہیں قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما من الانبیاء نبی الا اوتی ما مثلہ آمن علیہ البشر۔ ما من الانبیاء نبی، کوئی نبی نہیں گزرا، الا اوتی، مگر یہ کہ اس کو دیا گیا، ما مثلہ، معجزات، ما آمن علیہ البشر، جس پر انسان ایمان لاتا ہے۔ تو لفظ ایمان بصلہ با بھی استعمال ہوتا ہے، بصلہ لام بھی استعمال ہوتا ہے، بصلہ اعلیٰ بھی استعمال ہوتا ہے، اور بلا صلات کے بھی استعمال ہوتا ہے، بلا حروف جار کے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے آمنتہ۔ بصلہ با کی تو بہت مثالیں، جیسے آپ ایمان مفصل پڑھتے ہیں آمنت باللہ، باللہ، تو لغتاً ایمان کا معنی تصدیق کرنا، اصطلاح شریعت میں ایمان کا معنی التصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجمالاً فیما علم اجمالاً وتفصیلاً فیما علم تفصیلاً۔ التصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تصدیق کرنا ان تمام باتوں کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اجمالاً فیما علم اجمالاً، جس کو آپ نے اجمالاً بتایا اس پر اجمالاً، و تفصیلاً فیما علم تفصیلاً، جس کو آپ نے تفصیلاً بتایا اس کو تفصیلاً۔ مثلاً جن انبیاء کے نام آپ نے تفصیلاً بتائے قرآن کریم میں، ابراہیم ہے، موسیٰ ہے، نوح ہے، اسماعیل ہے، ادریس ہے، محمد ہے، آدم ہے، یہ تفصیل ہے، تو تفصیل پر ایمان لے آؤ۔ اور جن انبیاء کے نام نہیں آئے قرآن کریم میں وہ اجمال ہو گیا، اجمالاً ایمان لے آؤ۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عذاب قبر حق ہے، یہ اجمالاً ہے۔ تفصیل جو ہے نا کہ غرز مارا جائے گا اور یہ مارا جاتا ہے اور یہ آگ سلگائی، یہ سب خبر واحد ہے۔ خبر واحد سے توحید ثابت نہیں ہوتی، ایمان کے مسائل نہیں۔ ایمان کے مسائل ہمیشہ ثابت ہوں گے تواتر، متواتر سے اور قرآن کریم سے، احادیث متواترہ اور قرآن کریم۔ تو قرآن کریم سے عذاب قبر تو ثابت ہے، اس کی تفصیل جو ہے وہ خبر واحد سے، تو عذاب قبر پر ایمان لانا ضروری ہے بس۔ باقی اگر کوئی اس کی تفصیل کے باب میں انکار کر دے کہ مثلا کسی نے کہا کہ میں نہیں مانتا کہ فائر کیسا ہوگا اندر، میں نہیں مانتا گرز کیسے مارا جاتا ہے، اس سے کافر نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی عذاب قبر ہی کا انکار کر دے تو پھر ایمان کا مسئلہ ہو جائے گا۔ تو آپ نے عذاب قبر کو بیان فرمایا اجمالاً، اس کو اجمالاً بیان کرو۔ عذاب القبر حق، شرح قائد میں پڑھا آپ نے، عذاب القبر حق،
عذاب قبر حق ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے جن باتوں کو اجمالاً بتایا اس کو اجمالاً ایمان لیا، اور جن باتوں کو تفصیلاً بتایا ہے اس پر تفصیلاً ایمان لاؤ۔ ظہر کی 4 رکعت فرض، اس کو آپ نے تفصیلاً بتایا اقیم الصلاۃ کی تفسیر کرتے ہوئے، اور اتنی روایات سے ثابت ہے کہ اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ تو ظہر کی 4 رکعت فرض ہوئی، اس کا عقیدہ رکھنا فرض ہوا۔ اب اگر کوئی یوں کہے کہ نہیں ظہر کی 2 رکعت ہے تو وہ ایمان کے خلاف گفتگو کر رہا ہے۔ التصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجمالا فیما علم اجمالا و تفصیلا فیما علم تفصیلا۔ اس کے بعد سمجھو، ایمان کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کے بعد امت میں کچھ اختلاف رہا ایمان کے باب میں۔ ایک فرقہ مرجیہ ہے، انہوں نے اعمال کو بالکل کالعدم قرار دیا، منع کر دیا، اور یہ کہ عمل کی کوئی ضرورت نہیں، بس دل سے اللہ کو مان لیا، رسول کو مان لیا، فرشتوں کو مان لیا، کتابوں کو ہو گیا ایمان۔ نماز پڑھنا کوئی ضروری نہیں، زنا کرو نہ کرو کوئی فرق نہیں پڑتا، چوری کرو نہ کرو کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ رکھو نہ رکھو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان کے نزدیک ایمان کی تعریف ہے التصدیق بالقلب فقط، دل سے فقط تصدیق کر لینا، اس کے بعد اعمال کی کوئی ضرورت نہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بے شمار روایات لا کر ان کی تردید کریں گے، اور یہ ثابت کریں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پر عمل کی ترغیب دی۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، دیکھو عمل کی ترغیب دی۔ الایمان بضع و سبعون شعبۃ، ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں۔ اعلیٰ کلمۃ لا الہ الا اللہ، سب سے اعلیٰ لا الہ الا اللہ۔ وادناہا اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا شعبہ ہے۔ نمبر 2، ایک فرقہ کرامیہ گزرا، وہ یہ کہتا ہے کہ صرف اقرار باللسان کا نام ایمان ہے، دل سے ماننا کوئی ضروری نہیں، بس زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کافی ہے۔ ان کے دلائل کیا ہے؟ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ دوسری روایتوں میں تو دیکھو، من قال لا الہ الا اللہ صدقا بقلبہ، دل سے تصدیق کرتے ہوئے، وہ مومن ہوا، وہ جنت میں داخل ہو۔ تیسری ایک جماعت ہے جس کو معتزلہ اور خوارج کہتے ہیں۔ معتزلہ اور خوارج کہتے ہیں کہ ایمان 3 چیزوں کا نام، ایمان التصدیق بالقلب والاقرار باللسان والاعمال بالجوارح لازماً۔ ایمان نام ہے تصدیق قلبی، زبان سے اقرار اور اعضاء سے عمل کرنا لازماً، معروف کاموں کو ادا کرنا اور منکر کاموں سے بچنا، اور ان کاموں کے خلاف کرنے پر ایمان سے نکل جائے گا۔ اسی کو آپ نے شرح عقائد میں پڑھا، گناہ کرنے سے ایمان سے نکل جائے گا، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ گناہ کبیرہ کی بنیاد پر ایمان سے نکل جاتا ہے، اسی لیے ان کے وہاں نماز نہیں پڑھی تو ایمان سے نکل گیا، روزہ نہیں رکھا ایمان سے نکل گیا، زکوٰۃ نہیں دی ایمان سے نکل گیا، چوری کی ایمان سے نکل گیا، زنا کیا ایمان سے نکل گیا۔ تو ان کے وہاں ایمان کی تعریف
التصدیق بالقلب والاقرار باللسان والاعمال بالجوارح لازماً، اور جس نے عمل معروف اور عمل منکر کے خلاف کیا، گناہ کبیرہ کا ارتکاب، وہ ایمان سے نکل گیا۔ پھر معتزلہ کہتے ہیں کہ کفر میں داخل نہیں ہوا، بلکہ ایمان اور کفر کے بیچ میں رہا، معلق لٹکا دیا اس کو۔ اور خوارج کہتے ہیں کہ کفر میں داخل ہو گیا، کافر ہو گیا۔ ان کے دلائل کیا ہے؟ دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الزانی لا یزنی حین یزنی وہو مومن، زانی زنا کرتا ہے تو ایمان نہیں رہتا، والسارق حین یسرق وہو مومن، چور چوری کرتا ہے تو ایمان نہیں رہتا۔ دیکھو نبی علیہ السلام خود ہی فرما رہے۔ نمبر 2، من حمل علینا السلاح فلیس منا، جو ہم پر تلوار اٹھائے وہ ہم میں سے نہیں۔ اہل سنت والجماعت کی طرف سے ان کا جواب یہ دیا گیا کہ یہاں نور ایمان چلا جاتا ہے، ایمان نہیں جاتا۔ نور ایمان اور چیز ہے، ایمان اور چیز ہے۔ ایمان رہتا ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کرنے والا ایمان سے نہیں نکلتا۔ ہماری دلیل یہ ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، مومنین کی دو جماعتیں لڑے تو آپ صلح کرا دو۔ یہاں لڑنے والے گناہ کبیرہ کرنے والے ہوئے، ہے نا، جو لڑیں گے وہ گناہ کبیرہ، لیکن اس کے باوجود قرآن ان کو مومن کہہ رہا ہے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، مومن کہا۔ کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو قاتل گنہگار ہوا کہ نہیں؟ گناہ کبیرہ اس نے کیا۔ اس کے باوجود قاتل کو مقتول کا بھائی قرآن کہہ رہا ہے۔ قاتل مقتول کا بھائی ہے اور مقتول مومن ہے تو قاتل بھی کیا رہے گا؟ مومن۔ اگر قتل کی وجہ سے، گناہ کبیرہ کی وجہ سے ایمان سے نکل جاتا تو قاتل کو مومن کیوں کہا؟ اللہ قرآن میں فرماتے دیکھو فمن عفی لہ، اگر قصاص کو معاف کر دیا گیا، من اخیہ شیئن، من اخیہ کیا لفظ ہے؟ اخی۔ اگر مقتول کے قصاص کو معاف کیا گیا اس کے بھائی کے پاس سے، یہاں قاتل کو بھائی کہا مقتول کا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ گناہ کبیرہ کی بنیاد پر انسان ایمان سے نہیں نکلتا۔ اور بھی دلائل ہیں، آپ کتاب الایمان پڑھو گے تو دلائل آتے رہیں گے۔ نمبر 4، امام ابو حنیفہ، احناف اور متکلمین اہل کلام، چاہے وہ اشاعرہ ہو چاہے وہ ماتریدیہ ہو، ان کا عقیدہ یہ ہے، اہل کلام کا عقیدہ، کہ ایمان نام ہے التصدیق بالقلب والاقرار باللسان، بس فقط، اعمال ایمان میں داخل نہیں۔ سمجھ میں آیا؟ حنفیہ اور متکلمین، چاہے وہ اشاعرہ ہو چاہے وہ ماتریدیہ ہو، اعمال ایمان میں داخل نہیں ہے۔ ہماری دلیل، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، دیکھو واو آیا، اور شرح میں تو عامل تم نے پڑھی نا،
واو مغایرت پر دلالت کرتا ہے. جا زید و عمر، زید الگ ہے عمر الگ ہے. ان الذین آمنوا، پہلے آمنو پھر واو، وعملوا الصالحات، اور اعمال صالحہ کی. سیجعل لهم الرحمن ودا. اگر اعمال ایمان کی تعریف میں داخل ہوتے تو اعمال کو علیحدہ کیوں بیان کیا گیا؟ کچھ سمجھ میں بھی آ رہا ہے. واو خود دلیل ہے اس بات کے اوپر کہ اعمال ایمان میں داخل نہیں. دوسری دلیل، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، دیکھو اعمال صالحہ پہلے، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ شرط ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ جزا ہے. جس نے اعمال صالحہ کیے اس حال میں کہ وہ مومن ہو. اور آپ نے نحو میں پڑھا شرط جزا سے خارج ہوتی ہے، شرط اور جزا ایک نہیں. ان جئتنی فاکرمتک، تم میرے پاس آؤ گے تو میں اکرام کروں گا. تو تمہارا آنا الگ ہے، میرا اکرام کرنا الگ ہے. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، من شرطیہ ہے، وَهُوَ مومن جزا ہے. جس نے اعمال صالحہ کیے اس شرط کے ساتھ کہ وہ مومن ہو. اس کا مطلب اعمال صالحہ ایمان سے علیحدہ ہے. دیکھو اس آیت کے اندر شرط و جزا ہے. تیسری دلیل، حدیث جبریل آگے چل کر پڑھو گے، اور مشکات میں آپ نے پہلے ہی صفحے پر پڑھی. جبریل نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، مل ایمان یا رسول اللہ، ایمان کس کو کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وتؤمن بالبعث. ہے نا، یہ جواب ہے. ان تؤمن باللہ، ایمان لاؤ اللہ پر، وملائکتہ، اس کے ملائکہ پر، ورسلہ، اس کے رسولوں پر، ولقائہ، اللہ کی ملاقات پر، وتؤمن بالبعث، دوبارہ زندہ ہونے پر. پھر جبریل نے پوچھا مل اسلام. ارے احمقو، مشکات یاد ہے کہ نہیں؟ پہلے ہی صفحے پر حدیث جبریل آئی ہوگی. مل اسلام، اسلام کس کو کہتے ہیں؟ اور یہاں بخاری میں آئے گی آگے چل کر. تو نبی علیہ السلام نے جواب دیا، ان تعبد اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا وتقیم الصلاۃ وتؤدی الزکاۃ المفروضہ وتصوم رمضان. اللہ کی توحید کا اعتراف کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو. دیکھو ایمان کی تعریف علیحدہ فرمائی، اسلام کی تعریف میں اعمال بیان کی. اگر ایمان کی تعریف میں اعمال داخل ہوتے تو نبی علیہ السلام کو جب پوچھا گیا جبریل کی طرف سے کہ مل ایمان، ایمان کس کو کہتے، تو آپ یوں فرماتے، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان. عمل بھی ذکر کر دیتے ایمان میں. دونوں کو علیحدہ بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ ایک پانچویں دلیل ابو داؤد شریف میں ہے، الایمان بالقلب والاعمال بالجوارح. ایمان کا تعلق دل سے ہے اور اعمال کا تعلق باہر سے. یہ خود دلیل ہے اس بات کی کہ عمل الگ ہے، ایمان الگ ہے. ان تمام دلائل کی بنیاد پر حنفیہ اور متکلمین فرماتے ہیں کہ اعمال ایمان میں داخل نہیں. نمبر 5، حضرت الامام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور جمہور محدثین تعریف فرماتے ہیں
کیا تعریف ان کے وہاں؟ ان کی تعریف الایمان التصدیق بالقلب والاقرار باللسان، یہاں تک تو ہم بھی کہتے تھے. آگے والاعمال بالجوارح، اعمال ایمان کی تعریف میں داخل ہے. سمجھ میں آیا؟ ائمہ ثلاثہ محدثین سب نے کہا کہ اعمال ایمان کی تعریف میں داخل ہے. اس پر اشکال ہوگا کہ معتزلہ نے بھی کہا تھا کہ اعمال ایمان میں داخل ہے، تم بھی کہتے ہو، تو تمہارے اور ان کے درمیان فرق کیا رہا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ معتزلہ نے اعمال کو ضروری قرار دیا تھا، لازم، اور عمل کے نہ کرنے پر کفر کا فتویٰ ان کے وہاں کہ وہ کافر ہو گیا. اور محدثین نے اعمال کو ضروری قرار نہیں دیا بلکہ تکمیلۃ الایمان کہا. ایمان مکمل ہوتا ہے، ایمان کامل ہوتا ہے. محدثین کے دلائل جنہوں نے اعمال کو ایمان کا جز قرار دیا. لیجئے پہلی روایت ہے، ابھی جو پہلا باب آپ پڑھ رہے ہیں، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. پہلے ہی باب میں آپ روایت پڑھو گے، بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، ہو گیا ایک. آگے عمل، وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ایمان ہوا. اس کے بعد نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، روزہ رکھو. دیکھو یہ اعمال ہے، اور اعمال کو ایمان میں بیان کیا. معلوم ہوتا ہے اعمال ایمان میں داخل ہے. ان کی دوسری دلیل اسی کے بعد والا جو باب ہے، عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم الایمان بضع و ستون شعبۃ، ایمان 60 سے زائد شعبے ہیں. والحیاء شعبۃ من الایمان، یہ شعبے جو ہیں وہ سب اعمال ہی تو ہیں. اور ان اعمال پر نبی علیہ السلام کہتے ہیں الایمان بضع، یہ ایمان کے شعبے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ اعمال ایمان میں داخل ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت ساری روایتیں. حدیث وفد عبد القیس آگے آئے گی 4 صفحے کے بعد. وفد عبد القیس جب نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کی خدمت میں بار بار نہیں آ سکتے، آمرکم باربعین، حضرت فرمایا کہ ہمیں کوئی جامع بات بتا دیجیے. تو حضرت نے فرمایا آمرکم باربعین وانہاکم باربعین، میں 4 باتوں کا تمہیں حکم دیتا ہوں اور 4 باتوں سے تمہیں روکتا ہوں. کون سی 4 باتوں کا حکم دیا؟ الایمان باللہ وحدہ. دیکھو حضرت کیا کہہ رہے ہیں، الایمان باللہ وحدہ. پھر حضرت خود ہی پوچھتے ہیں اتدرون ما الایمان، جانتے ہو ایمان کیا ہے؟ اب حضرت تعریف فرماتے ایمان کی. صحابہ نے فرمایا اللہ و رسول عالم. تو حضرت نے فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکاۃ وصیام رمضان. دیکھو اعمال بیان کیے ایمان کی تعریف میں. مل ایمان، حضرت نے فرمایا ایمان کیا ہے جانتے ہو؟ اور پھر بیان فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکاۃ وصیام رمضان. یہ سارے دلائل محدثین کے ہیں، اور بھی امام بخاری بہت دلیل پیش کریں گے، اس لیے کہ امام بخاری بھی تو اسی مسلک کے قائل ہیں. خلاصہ کلام یہ ہوا کہ محدثین اور ائمہ ثلاثہ کے وہاں اعمال ایمان کا جز ہے، لیکن جز لازم نہیں، تکمیلۃ الایمان.
اور حنفیہ کہتے ہیں کہ اعمال ایمان کا جز نہیں ہے۔ جز نہیں ہے کا کیا مطلب؟ عمل نہیں کرنا ہے ہمارے وہاں؟ عمل تو ہمارے وہاں بھی کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جز نہیں ہے، تکمیلۃ الایمان ہے۔ انہوں نے جز مان کر تکمیلۃ الایمان کہا، ہم جز نہیں مانتے اور تکمیلۃ الایمان کہتے ہیں، تو پھر لڑتے کیوں ہو؟ اتنے کیوں لڑ رہے ہیں یہاں؟ بھائی مطلب تو دونوں کا ایک ہی نکلا، صرف بولنے ہی کا تو فرق ہے۔ تم نے جز نہیں کہا، انہوں نے جز کہہ دیا۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ یہ لفظی جھگڑا ہے۔ لفظی جھگڑا کا معنی ہم نے صرف اعمال کو تعریف میں داخل نہیں مانا، ورنہ تکمیلۃ الایمان ہم بھی کہتے ہیں، اور انہوں نے داخل مان کر کہا تکمیلۃ الایمان۔ سمجھ میں آ گیا؟ لیکن بھائی اشکال ہوگا کہ دونوں طرف اتنے بڑے لوگ ہیں، تم جیسے آج کل کے آئے ہوئے کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے، تو ان کی سمجھ میں نہیں آیا تھا؟ وہ کیوں لڑ رہے تھے؟ پھر یہ اتنے سارے دلائل کیوں دے رہے تھے؟ بحث کیوں کر رہے تھے؟ اس کا جواب سنو۔ اصل میں حنفیہ کا جو زمانہ تھا نا، اس زمانے میں معتزلہ بہت تھے۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی معتزلیوں نے بہت ستایا ہے۔ اس زمانے میں معتزلہ بہت تھے، اور معتزلہ اعمال کو ضروری قرار دیتے تھے، حتیٰ کہ عمل کے چھوڑنے والوں کو کافر کہتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی تردید کے لیے فرمایا کہ اعمال ایمان کا جز نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا؟ وہ معتزلہ کی تردید کی وجہ سے کہا۔ بھائی اس زمانے میں اگر کوئی غلط فتنے والا کھڑا ہو جائے تو ہمیں اس کے رد کے لیے تو کچھ بولنا پڑے گا۔ اور محدثین کے زمانے میں مرجیہ بہت تھے، اور مرجیہ کا عقیدہ میں پہلے ہی بتا چکا آپ کو۔ مرجیہ کا عقیدہ کیا ہے؟ التصدیق بالقلب، بس دل سے اللہ کو مان لو، باقی عمل کی کوئی ضرورت نہیں۔ نماز نہ پڑھو، روزہ نہ رکھو، کچھ نہیں ہوگا، زنا کرو، چوری کرو، کچھ نہیں ہوگا، بس التصدیق بالقلب۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ انہوں نے عمل کو کل عدم قرار دیا تھا کہ عمل کوئی کچھ ضرورت نہیں۔ محدثین کے زمانے میں یہ لوگ بہت تھے، اس لیے محدثین نے ان کی تردید کی وجہ سے، ان کی تردید کے لیے اعمال کو ایمان کا جز قرار دیا۔ یہ زمانے کی بات ہے۔ ابو حنیفہ کے زمانے میں معتزلہ کی تردید ضروری تھی، اس لیے اعمال کو ایمان کا جز نہیں قرار دیا۔ اور محدثین کے زمانے میں مرجیہ کی تردید ضروری تھی، جنہوں نے عمل کو کالعدم قرار دیا تھا، اس لیے اعمال کو ایمان کا جز قرار دیا۔ ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کے وہاں، چاہے وہ محدثین ہو، چاہے وہ حنفیہ ہو، چاہے وہ متکلمین ہو، یہ سب اہل سنت والجماعت ہیں، ان سب کے وہاں اعمال تکمیلۃ الایمان ہے۔ عمل کے چھوڑنے سے کوئی کافر نہیں ہوتا، تکمیلۃ الایمان ہے، ایمان اس سے مکمل ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک بحث ہوئی اس مسئلے پر کہ اعمال ایمان کا جز ہے یا نہیں۔ اس کے علاوہ بھی 3-4 بحثیں ہیں اور جس کو بعد میں پڑھیں گے۔ اللہ مجھے ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ ہے، اس لیے جانا ہے۔